نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان حکیم حافظ محمد اعظم شاکر۔ آج میں آپ کے ساتھ چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ باتیں رمضان المبارک کے سلسلے میں آپ کے ساتھ یہ چند باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ جو آدمی رمضان میں زیادہ تر بیمار ہو جاتے ہیں، کسی کو پیٹ درد ہو جاتا ہے، کسی کا بلڈ کم ہو جاتا ہے، کسی کا بلڈ بڑھ جاتا ہے، کسی کو کچھ ہو جاتا ہے، کسی کو کچھ ہو جاتا ہے۔ دراصل وہ غلطی ان کی خود اپنی ہوتی ہے۔ یہ میں آپ سے آج شیئر کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے آدمی فٹ رہ سکتا ہے، کس طریقے سے آدمی رمضان المبارک کے کھانے کو کھا سکتا ہے اور کس طریقے سے سحری کر سکتا ہے، کس طریقے سے روزے کو افطار کر سکتا ہے۔ میرے بھائی، یہ چند باتیں بہت غور سے سننے والی ہیں۔ یہ باتیں سننے سے انشاءاللہ تعالی آپ ایک تو تندرست رہیں گے، آپ کو کوئی بیماری نہیں آئے گی اور آپ کمزور نہیں ہوں گے۔ زیادہ تر لوگ 2-4 روزے رکھتے ہیں اور کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ روزہ نہ تو کسی کو کمزور کرتا ہے اور نہ کسی کو موٹا کرتا ہے۔ الحمدللہ یہ روزہ جو ہے یہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ جس طرح ہم مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں نا، یہ روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ تو یہ روزہ ایسی چیز ہے کہ آدمی کو کمزور نہیں ہونے دیتا۔ اور میں چند نسخے آپ کو یہ تجویز کرنا چاہتا ہوں، آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اگر وہ کر لیں نا تو انشاءاللہ تعالی آپ بالکل فٹ رہیں گے، آپ کوئی روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے اور آپ کمزور بھی نہیں ہوں گے۔ آپ کو کسی قسم کا کوئی فکر نہیں ہوگا، آپ اللہ کے فضل سے بالکل فٹ رہیں گے۔ تو میرے بھائی، وہ کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے صبح اٹھیں، منہ ہاتھ دھوئیں، تہجد کی نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ کھانا کھائیں۔ کھانا اتنا نہیں کھانا کہ آپ کا پیٹ پھٹنا شروع ہو جائے۔ جتنا معمول کے مطابق پہلے کھاتے ہیں نا، اسی طریقے سے آپ کھانا کھائیں۔ اور کوشش یہ کرنی ہے، کچھ لوگوں کی نا عادت ہوتی ہے، میں نے دیکھا میرے ساتھ بھی بھائی ایسے ہیں جن کی عادت ہے کہ جب کھانا کھاتے ہیں نا تو بالکل اینڈ کے بعد جب کھانا ختم ہوتا ہے تو 1 گلاس یا 2 گلاس پانی کا ضرور پیتے ہیں۔ وہ عادت ہے، دیکھ لینا آپ کے اندر بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ میں یہ جو بات کر رہا ہوں نا، یہ بالکل کلیئر بات ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ جو کھانے کے بعد پانی نہیں پیتے، اور کچھ جو ہے وہ کھانے کے بعد پانی نہ پئیں تو کھانا نیچے ہی نہیں ہوتا۔ تو رمضان المبارک کا اصول جو ہے نا تھوڑا سا علیحدہ ہے۔ آپ جب کھانا کھائیں، ایک تو زیادہ کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ زیادہ کھانا جتنا آپ کھائیں گے وہ اتنا ہی جلدی ختم ہو جائے گا، اتنی ہی آپ کو جلدی بھوک لگے گی۔ اگر زیادہ پانی پیا تو اتنا ہی زیادہ آپ کو پیاس لگے گی۔ آپ معمول کے مطابق تھوڑا کھائیں، ضرورت کے مطابق، سنت کے مطابق پانی پئیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا سارا دن سکون سے گزرے گا، آپ کو روزے کی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ یہ ایسے نہیں لگے گا کہ میں نے روزے کو سر پہ اٹھا لیا ہے۔ روزہ کچھ نہیں کہے گا۔ ہمارے بڑے
دیکھیں انہوں نے پتھر باندھ باندھ کر پھر بھی روزہ رکھا، وہ کیسے کیسے مشکل کام کیے، پتھر کاٹے، پہاڑ کاٹے، لیکن روزہ نہیں چھوڑا۔ ہم کرسی پہ بیٹھ کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائی کچھ خیال کریں، یہ ایک تحفہ ہوتا ہے انسان کے پاس آتا ہے، اور دوبارہ زندگی میں شاید روزہ ملتا ہے یا نہیں ملتا، کچھ نہیں کہہ سکتا، میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ بھی کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ زندگی میں پھر دوبارہ موقع ملے نہ ملے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو تمام روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ تندرست رہیں، توانا رہیں۔ کھانے پہ میں نے بتا دیا کہ کم کھائیں، زیادہ نہ کھائیں، کم پئیں، زیادہ نہ پئیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لسی اتنی پیو کہ پیٹ پھٹ جائے، وہ 1-2 گھنٹے میں ختم ہو جائے گی۔ جتنا کم پئیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ فٹ اور تندرست رہیں گے۔ اور جب آپ کوشش کرتے ہیں کہ نماز فجر پڑھتے ہیں اور سو جاتے ہیں کہ سو جاؤ یار روزہ رکھ لیا ابھی سو جاؤ، بھائی فجر نماز پڑھیں، اس کے بعد تلاوت کریں، کچھ دیر بیٹھیں، اللہ کا ذکر کریں، اس کے بعد سو جائیں۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں ہمارے دوست الحمدللہ، وہ روزہ بھی رکھتے ہیں اور تلاوت بھی کرتے ہیں، اور وہ صبح کام پہ بھی جاتے ہیں، سارا دن کام بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ میں بھی کرتا ہوں۔ تو میرے بھائی جب روزہ کھولنا ہے، میں نے ایک کو نہیں دیکھا، 1000 آدمی کو دیکھا ہے کہ سب سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں، سگریٹ لگا لیتے ہیں کہ یار جتنا مزہ سگریٹ میں آتا ہے نا، روزہ کھولنے میں کسی چیز میں ہی نہیں آتا۔ میرے بھائی بات سنیں، وہ سگریٹ اس وقت آپ کے لیے زہر ہے، زہر کے برابر ہے۔ جیسے کسی آدمی کو زہر کھلا دیتے ہیں نا، تو اس روزہ کھولنے والا اگر سگریٹ پہلے پی لیتا ہے نا، وہ ایسے سمجھ لو کہ اس کو زہر کھلا دیا، اس کا پیٹ اس طرح خراب ہو جاتا ہے، اس کے پھپھڑے اس طرح، آنتڑیاں اس طرح خراب ہو جاتی ہیں کہ وہ بالکل بیکار ہو جاتا ہے۔ لیکن سکون تو اس کو بہت آئے گا کیونکہ اس نے سارا دن سگریٹ نہیں پیا۔ اور دوسرا ایک اور چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جو اس کے لیے زہر ہے، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے پانی پینا، پانی سے روزہ افطار کرنا، وہ بھی اس کے لیے زہر ہے۔ وہ سمجھ لو پانی پی لیا وہ بیمار ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا یا حکیم کے پاس جائے گا، پکا جائے گا۔ میرے بھائی سب سے پہلے کھجور کے ساتھ سنت کے مطابق نمک کے ساتھ آپ روزہ افطار کریں، ہلکا پھلکا کھائیں اور پانی پئیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی طرح جس طرح پہلے آپ کھانا کھاتے ہیں، پہلے آپ روٹی کھاتے ہیں، مثلا کھا کے آپ گزارا کرتے ہیں، اسی طرح کھولیں اس کو۔ یہ نہیں کریں کہ پہلے پیٹ بھر لیا بعد میں کھانا کھا لیا، ایسا نہیں کریں۔ آپ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بیمار نہیں ہوں گے۔ اور بعد میں پانی پینے سے تھوڑا سا پرہیز کریں، درمیان میں پئیں، ملا کے پئیں، کھانا بھی کھائیں پانی بھی پئیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ بالکل فٹ رہیں گے، آپ کے پیٹ میں گیس بھی نہیں ہوگی، آپ کا پیٹ بھاری بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر اتنا نہیں کھانا کہ جو پڑا ہو وہ سب کھا جو، ویسے تو کھایا نہیں جاتا، روزہ رکھا ہو ایمانداری سے تو جب روزہ کھولتے ہیں نا تو کھایا نہیں جاتا، کم کھایا جاتا، بالکل تھوڑا سا کھایا جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں ایسے ہیں، وہ اتنا پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، کوئی سموسا کھا رہا ہے، کوئی پکوڑا کھا رہا ہے، کوئی کچھ کھا رہا ہے، سب چٹی پٹی چیزیں کھا رہے ہیں۔ میرے بھائی معدے کے ساتھ دشمنی نہ کریں، اپنے جسم کے ساتھ دشمنی نہ کریں۔ آپ کا جسم جو ہے وہ آپ کا دوست ہے، وہ آپ کے ساتھ چلنے والا ہے، اس کو سکون سے رکھیں، اس کے دوست بن جائیں، اس کے دشمن نہ بنیں۔ یہ چٹپٹی چیزیں سے پرہیز کریں، کھائیں لیکن ضرورت کے مطابق کھائیں۔ کھانے والی چیز ہے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ کھانا چاہیے، کسی چیز سے میں منع نہیں کرتا کہ یہ نہ کھائیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں جو بات بتا رہا ہوں نا، وہ صرف آپ کو فٹ رہنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ تندرست رہیں گے اس طریقے سے۔ کم کھائیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور تندرست رکھے۔ میں آپ کو ایک بات یاد دلا دوں کہ پروگرام طوفان نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو بات بتائے گا کوشش کرے گا کہ سچ بتائے گا۔ میں انسان ہوں، غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، لیکن
میرے بھائی میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو کوئی غلط بات نہ بتاؤں کہ جس سے آپ کا نقصان ہو جائے، اور کوشش کریں کہ رمضان المبارک کے اندر آپ نے کسی پیٹ کے والی دوائی نہیں کھانی، کوئی بھی۔ آج کل رواج چلا ہوا ہے، اگر تھوڑا سا پیٹ خراب ہوا نا 10 روپے کا کیپسول لے ہو، پیٹ والا میدے والا کیپسول لے ہو، 10-15 روپے کا آتا ہے، سستا ہے، کھاؤ ایک ٹھیک ہو جاؤ گے۔ واللہ وہ بہت نقصان دہ ہے، اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں نا کیا ہے تو آپ کبھی کھائیں ہی نہیں۔ اس کے اندر ہانڈی والا سوڈا ہے صرف، اور کچھ نہیں ہے۔ وہ بھی آپ چمچی کے ساتھ کھا سکتے ہیں، ایسے ہی سمجھے آپ نے کیپسول کھا لیا۔ تو میرے بھائی اس کو چھوڑیں، وہ بالکل نہیں کھائیں۔ آپ کا جب کم کھانا کھائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کیپسول کھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اور نہ کوئی پھکی کھانے کی ضرورت پڑے گی۔ پھکی ہی روزہ ہے، اور آپ کی دعائی بھی سب سے بڑا روزہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ تندرست رہیں گے، توانا رہیں گے، بالکل فٹ رہیں گے۔ تو آپ مجھے دیں اجازت، اور میرے پروگرام طوفان کو کریں سبسکرائب، اور اس کو کریں لائک، اور اس کو کریں شیئر۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہوگی ملاقات۔ کل کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔